بات سے روکنا چاہیں گے تو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بری ہے، اور اگر یہی پتہ نہ چلے تو اس وقت کے سماج میں یہی تو بات ہو گئی تھی کہ تمیز پیدا نہیں ہو رہی تھی، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ میں نہ حق کی طرف نہ میں باطل کی طرف۔ نیوٹن بھی دیکھا کوئی آپ نے؟ یہ بتائیے، آپ سمجھدار ہیں، پڑھا لکھا مجمع ہے، میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں بھائی یہ حق ہے یہ باطل ہے، تو ہی تو چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ اور امامت نے بھی یہی بیان کیا کہ یا تو حق یا پھر باطل، تیسری کون سی چیز ہے؟ کنیوٹر جس طریقے سے تار ہوتے ہیں نا بجلی کے، کہ بھئی ایک ایسا ہے کہ جو نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، کوئی بات ہوگی، ایسی بھی کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ کے کھڑا ہو جائے ادھر جا کے کہ میں نہ حق پہ ہوں نہ باطل پہ ہوں، ہم تو نیوٹرل ہیں، یاد رکھیے گا جو انسان یہ کہہ کے دور ہو جائے کہ نہ میں حق پہ ہوں نہ باطل پہ، اسے باطل پہ سمجھیے، جو نہیں کیا آپ نے اسے باطل پہ سمجھیے۔ اس لیے کہ امام حسین نے جب مکہ چھوڑا ہے تو مکہ چھوڑنے پر کہا تھا میرا ساتھ دیجئے، چلیے میرے ساتھ، کبھی نہ تو ہم یزید کی طرف ہیں نہ ہم آپ کی طرف ہیں۔ تو امام نے فرمایا تھا آج جو میری طرف نہیں ہے وہ ہمیشہ باطل کی طرف ہے، اس لیے کہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو نبی دے اسے لیجئے، بے شک بے شک۔ نبی جس سے منع کرے، یہ عالم اسلام کی گفتگو ہے میرے عزیزوں، نبی جس سے منع کر رہے ہیں اس سے منع ہو جائیے۔ نبی جس چیز کو دیں اسی چیز کو ثابت کیا امام حسین علیہ السلام نے بھی کہ ہم اچھائی بیان کرنے کے لیے نکلے ہیں، برائی سے روکنے کے لیے نکلے ہیں، تو معاشرہ کیسے ٹھیک ہو، امت کیسے ٹھیک ہو جائے، کہ اچھی باتیں بیان کیجئے، بری باتوں سے روکیے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہی اچھی باتیں بیان کرے، مولوی کی ذمہ داری ہے وہی برائی سے روکے، نہیں، سب کی ذمہ داری ہے، سب کی ذمہ داری۔ اگر برائی پھیل رہی ہے تو برائی سے روکنا سب کی ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ توجہ کیجئے گا، اگر آج برے کو برائی سے نہ روکا جائے، اگر باطل پہ رہنے والے کو باطل سے نہ روکا جائے، تو معلوم ہے ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہی باطل پر رہنے والا، وہی برائی پر گامزن انسان یہ سمجھنے لگے گا اچھائی پہ میں ہی ہوں۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ باطل پہ رہنے والے کو اگر نہ روکا جائے تو یاد رکھیے گا ایک زمانہ گزرنے کے بعد وہ یہ کہے گا میں ہی حق پہ ہوں۔ اور یہی ہو رہا تھا امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، وہاں بھی یہی ہو رہا تھا۔ اگر امام نہ کھڑے ہوتے تو مجھے بتائیے کیا حق کو حق اور باطل کو باطل ثابت کیا جا سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ جو نبی دے اسے لیجئے، جس سے نبی منع کرے اس سے رک جائیے۔ آج ایک سوال ہے، اور اگر اسے یاد کر کے چلے گئے تو یاد رکھیے آپ بھی کامیاب ہیں اور میں بھی کامیاب ہوں، اس لیے کہ مجلس سے وہ کامیاب ہے کہ جہاں آپ کچھ لے کے چلے جائیں۔ جہاں سے آپ کچھ بھی لے کے جا رہے ہیں وہاں سے کوئی مجلس کامیاب نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس بستی میں مجلس پڑھ رہا ہوں وہاں کی خدمات بہت ہیں، اور آج بھی عالم موجود ہے، واقعاً بہترین عالم موجود ہے، اور جو خدمت کر کے چلے گئے، میرے بچپن سے خدمت ہو رہی تھی، میں نے دیکھا ہے وہ ذات کے جس نے اپنے پیسے سے خدمت کی ہے، اسلام کی، دین کی، پریشان حال لوگوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی بڑی خدمت کی ہے، اور واقعاً ایسا انسان اگر آج دیکھیں آپ تو ملے گا نہیں آپ لوگوں کو، خدمت انجام دی۔ یاد رکھیے گا میرے عزیزو، جذبہ خدمت انسان کے اندر ہونا چاہیے، چاہے ایک پیسے سے خدمت انجام دی جائے یا ہزاروں سے خدمت انجام دی جائے، تو رسول نے جو دیا ہے اسے لیا آپ نے، جس رسول نے جس چیز سے منع کیا، کیا منع ہوئے آپ لوگ؟ جی ہاں، جو رسول دے کے گئے ہم نے لیا، جس سے رسول منع کر کے گئے ہم اس سے منع ہو گئے۔ رسول دو چیزیں چھوڑ کے گئے، توجہ ہے آپ لوگوں کی، جو دے کے گئے لیا آپ نے، میں کسی اور کو نہیں کہتا، اور نہ ہی میں کسی دوسرے کو سنانا چاہتا ہوں، میں صرف ان کو سناتا ہوں جو میرے پاس بیٹھے رہتے ہیں، جو میرے سامنے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر والا کیا سن رہا ہے،
ہم تو اپنوں کو سمجھائیں گے، اپنوں کو سمجھائیں گے اور اپنوں کو سدھاریں گے. اس لیے کہ اگر ہم سدھر گئے واہ تو واہ یاد رکھیے معاشرہ سدھر جائے گا. صحیح بات ہے. رسول 2 چیزیں دے کے گئے، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. واہ واہ. ایک قرآن، اور ایک دوسرے اہل بیت. اہل بیت. واہ واہ دیکھیے عجیب و غریب بات ہوگی، واہ واہ واہ. قرآن اہل بیت. جب رسول جا رہے تو 2 چیزیں تو چھوڑی. بے شک. اور یاد رکھنا جو بھی اس دنیا سے جاتا ہے تو رسول کی بات ہے، اماموں کی باتیں ہیں. جو بھی دنیا سے جاتا ہے 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. توجہ کرنا اس بات پر. اللہ رحمت نازل کرے علماء پر ہمارے. واقعا مظاہر علی صاحب نے بہت اچھی بات یہاں پر کی. آپ کے یہاں ضرور آئے ہوں گے، چیتھل والے کیونکہ دوست تھے بھائی، مولوی صاحب کے دوست تھے، وہ ضرور آئے. بہت اچھا جملہ ہے ان کا یہاں پر، غور سے سنیے گا. جو بھی رسول ہی نہیں، جو بھی جاتا ہے مرتا ہے 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے. ایک خاموش چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بولنے والا چھوڑ کے جاتا ہے. توجہ کیجیے گا یہاں سے. رسول بھی 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ایک خاموش، ایک بولنے والا. اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم مرتے ہیں ہم بھی 2 ہی چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں، ایک خاموش اور ایک بولنے والا. جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ رشتہ دار، بیٹا، بھائی، بہن، چچا، تایا، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ بولنے والے ہیں جسے چھوڑ کے جا رہا ہے مرنے والا. جو نہ بولنے والی چیز ہے مال، دولت، زمین، جائیداد، بینک بیلنس، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ جس طرح نبی نے چھوڑا اسی طرح آپ بھی چھوڑتے ہو. 2 چیزیں وہ چھوڑ کے گئے، 2 ہی چیزیں آپ بھی چھوڑتے ہو. بولنے والی ایک نبی نے چھوڑی، ایک نہ بولنے والی چھوڑی. جو بولنے والے تھے وہ تھے اہل بیت. واہ 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 واہ. جو نہ بولنے والی تھی وہ ہے قرآن مجید. اس لیے کہ قرآن مجید خاموش، قرآن ناطق، قرآن صامت. قرآن صامت جو آپ کے گھروں میں قرآن ہے یہ قرآن صامت ہے، اور اہل بیت علیہ السلام یہ قرآن ناطق ہیں، بولنے والے ہیں. اس لیے کہ ہر نہ بولنے والے کو بولنے والے کی ضرورت ہے. ہر نہ بولنے والے کو بولنے والے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، استاد نہیں ہے، تو یاد رکھیں وہ کتاب فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے. کتاب فائدہ اس وقت پہنچائے گی جب کوئی استاد، کوئی بولنے والا اس کتاب کو سمجھانے والا موجود ہو. تو نبی نے بھی 2 چیزیں چھوڑ دی، ایک قرآن صامت اور ایک قرآن ناطق. کس سے لیا آپ نے قرآن صامت کو اور کس سے لیا آپ نے قرآن ناطق کو؟ آپ نے نبی کی بارگاہ ہی سے قرآن صامت کو لیا، نبی ہی کی بارگاہ سے آپ نے قرآن ناطق کو لیا. توجہ ہے آپ لوگوں کی. اسی طریقے سے آپ نے جس طرح قرآن صامت و قرآن ناطق کو لیا نبی کی بارگاہ سے، اسی طرح آپ نے احادیث پیغمبر کو بھی بارگاہ نبوت سے لیا. یا کسی اور سے لیا؟ آپ نے احادیث پیغمبر کو بھی نبی کی بارگاہ سے لیا. اسی طرح جس طریقے سے صحابہ رسول کو خود نبی کی بارگاہ سے لیا، صحابہ بھی نبی کی بارگاہ سے لیے. توجہ کیجیے گا، صحابہ بھی نبی کی بارگاہ سے، قرآن ناطق بھی نبی کی بارگاہ سے، قرآن صامت بھی نبی کی بارگاہ سے، قرآن ناطق بھی نبی کی بارگاہ سے. اب ہم کیسے سمجھیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط جو نبی نے ہم تک پہنچائی؟ یہ صحیح سچی ہے یا جھوٹی؟ ہم کیسے سمجھیں؟ ہم کیسے پتہ لگائیں؟ کہ بہت آسان ہے. توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، بہت آسان ہے. اس حدیث کو قرآن پہ ڈال کے دیکھیں. اگر حدیث قرآن کی مخالفت کرے تو حدیث جھوٹی ہے، اور اگر یہی حدیث قرآن کی موافقت کرے تو حدیث سچی ہے. معیار تو یہی ہے نا. اگر حدیث قرآن کی مخالفت کرے تو حدیث جھوٹی، اور اگر حدیث قرآن کی موافقت کرے تو حدیث سچی. مگر یہ ڈالے گا کون؟ وہ ڈالے جو سمجھے.
واہ ارے جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ ڈالے کیا؟ واہ سمجھے گا کون؟ جسے خود عربی نہیں آتی، جسے عربی سمجھ میں نہیں آتی، وہ کیسے سمجھے کہ حدیث سچی ہے یا جھوٹی؟ مگر ڈال کے دیکھو قرآن مجید پر، اگر وہ مخالفت کر رہی ہے تو جھوٹی ہے، اگر موافقت کر رہی ہے تو سچی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر موافقت کرے تو حدیث سچی، کس کی موافقت؟ قرآن ثابت کی، اور اگر حدیث مخالفت کرے تو جھوٹی ہے۔ یاد رکھیے گا، تو جب ایک معیار ہمارے پاس موجود ہے کہ حدیث کو کیسے سمجھیں، جب کہ ہم نے دونوں چیزوں کو نبی کی بارگاہ سے لیا، حدیث کو بھی قرآن ثابت کو بھی، تو اسی طریقے سے ہم نے صحابی کو بھی نبی کی بارگاہ سے لیا، قرآن ناطق کو بھی نبی کی بارگاہ سے لیا، تو اب ہم کیسے سمجھیں یہ صحابی سچا ہے یا جھوٹا؟ اس کا بھی تو معیار ہونا چاہیے۔ جس طرح حدیث سچی ہے یا جھوٹی، توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، حدیث سچی ہے یا جھوٹی، معیار تو دیا نا آپ لوگوں کو۔ معیار کیا ہے؟ کہ قرآن پہ ڈالو، اگر موافقت کرے تو سچی، اگر مخالفت کرے قرآن کی تو جھوٹی۔ تو ایک معیار ہمارے پاس صحابی کے سچا اور جھوٹا ہونے کا بھی تو ہونا چاہیے کہ صحابی سچا ہے یا جھوٹا۔ صحابی ایمان کا ضعیف ہے، کمزور ہے یا قوی الایمان، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہر صحابی کا احترام کیا جائے کہ نہیں؟ معیار بتائیے۔ علماء نے معیار بتایا کہ معیار کیا ہے؟ کہ معیار یہ ہے جس طرح ہم نے حدیث کو قرآن ثابت پہ ڈالا تھا، اسی طریقے سے ہم صحابی کو قرآن ناطق کے مقابلے پہ کھڑا کریں۔ توجہ کیجیے گا میرے عزیزوں، اسی طرح ہم قرآن ناطق کے مقابلے پر صحابی کو کھڑا کریں۔ اگر صحابی قرآن ناطق کے مقابلے پہ آ کر قرآن ناطق کی مخالفت کرے تو صحابی جھوٹا ہے، اور اگر قرآن ناطق کی موافقت کرے تو صحابی سچا ہے۔ اب دیکھ لینا، دروازہ جلانے کون آیا، دروازے پہ سلام کرنے کون آیا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد اور صلوات پڑھیے محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہنچی آپ لوگوں تک؟ واہ واہ، علمی گفتگو تھی ہے جو آپ لوگوں تک پہنچائی۔ جزاک معیار اللہ، تو ہو آپ لوگوں کے پاس، جزاک اللہ۔ وہی تو معیار ہو۔ اب معیار یہ قائم کیا گیا، قرآن ناطق ہے، اہل بیت علیہ السلام، صحابہ سب صحابہ ہیں، مگر جس طریقے سے معصوم تو نہیں ہے سب، ان میں بھی کیٹیگری ہے، ایمان کے درجات ہیں ان میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے سب اچھے ہیں، کچھ تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ کچھ صحابہ جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے کہ اگر مسلمان نہ ہوئے تو جان نہیں بچنے والی، اور وہی وہ تھے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مقابلے پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ تو آج معیار قائم کیجئے، ہر صحابی آنکھ کا تارا نہیں ہے، آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے، ہر صحابی ماننے کے لائق نہیں ہے۔ اور ہم تو ایک بات کہتے ہیں عالم اسلام سے، امام علی علیہ السلام کو نہ مانو آپ چوتھا خلیفہ، کم از کم صحابی تو مانو۔ ہم نہیں کہتے نہ مانو چوتھا خلیفہ، کوئی بات نہیں، تمہارے ماننے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، تم مانو گے تو مانے جائیں گے وہ؟ ارے نہیں، وہ تو وہ ہیں کہ جن کو نبی نے مانا، وہ تو وہ ہیں کہ جن کو فرشتوں نے مانا، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے دروازے پہ آ کے ستارے نے سجدہ کیا، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے اشاروں سے سورج پلٹا، وہ تو وہ ہیں کہ جن کے اشارے سے چاند کے تو ٹکڑے ہو گئے۔ تم مانو گے تو مانے جائیں گے؟ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ نہ مانو، صرف صحابی مان لیجیے۔ اور جہاں آپ صحابی کا احترام کرتے ہیں اور صحابی کے مخالف کو مخالف سمجھتے ہیں، صحابی کی توہین کرنے والے کو آپ لعنت کرتے ہیں، تو آئیے نا
جن لوگوں نے امیر کائنات کی توہین کی تو پھر اس کو آپ لعنتی سمجھو نا. واہ 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 واہ. ہم یہ نہیں کہتے کہ کون ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے نا، تاریخ میں سب کچھ مل جائے گا آپ کو. تاریخ میں یہاں تک مل جائے گا کہ جو لوگ شام میں نبی کے اہل بیت بنے بیٹھے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہم ہیں اہل بیت. کون کہتا تھا؟ شام دار کے ہم اہل بیت. کس کے؟ نبی کے اہل بیت ہم ہیں. لیکن کیونکہ معیار یہ قائم کیا گیا تھا کہ کوئی بھی انسان شام پڑھا لکھا جانے نہ پائے. توجہ کیجیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک دن میں سارا کا سارا سسٹم بدلا گیا. نہیں، ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا. یہ 25 سال کا جو وقفہ گیا ہے نا خلافت کا، سب سسٹم اس میں بدلا گیا. دوسری خلافت میں، میرے عزیزوں غور سے سنیے گا، تاریخ آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. دوسری خلافت کے معیار کو دیکھیے. پابندی لگائی گئی تھی کہ کوئی انسان جو کہ رسول کا صحابی ہے وہ مدینے سے باہر نہ جائے. کیوں نہ جائے؟ توجہ کرنا. کوئی انسان یعنی صحابی رسول مدینے سے باہر نہ نکلے. کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ اگر نبی کا صحابی مدینے سے باہر جائے گا تو جانے کے بعد نبی کی احادیث بیان کرے گا، واہ 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 واہ. علم کو نشر کرے گا. علم نشر ہوگا تو ان لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹی جائے گی جو جاہل ہیں، جنہوں نے خلافت کو غصب کیا. ان لوگوں کی، ان کے معیار کو سمجھا جائے گا کہ ان کا معیار کیا ہے. لہذا پابندی لگائی گئی، کوئی بھی انسان مدینے سے باہر نہ جائے. اور شام تو کوئی گیا ہی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. ورنہ حکومت کرنا عالموں کے اوپر آسان نہیں ہے. جاہلوں پہ جتنی حکومت چاہیں آپ کر سکتے ہیں، مگر عالم پہ حکومت نہیں کر سکتے. یہی وجہ ہے فرعون نے سب سے پہلے معیار یہ قائم کیا کہ اگر مجھے کوئی خدا مان سکتا ہے وہ جاہل مان سکتے ہیں، عالم نہیں. واہ. مدرسوں کو بند کرا دیا جائے، تعلیم کو ختم کرا دیا جائے. جہاں تعلیم ختم ہو جائے گی معیار گراف خود گرتا چلا جائے گا، مجھے مان کے چلے جائیں گے. آج بھی حکومتوں کو دیکھیے آپ، حکومتوں میں یہی ہو رہا ہے کہ تعلیم جتنی کم ہو جائے اچھا ہے، تاکہ ہم لوگوں کے سروں پر حکومت کر سکیں. بس یہی فرق ہے اہل بیت علیہ السلام میں اور غیروں میں. اہل بیت علیہ السلام نے علم کو فروغ دیا، دوسروں نے علم کو کم کیا. اس لیے کہ جو نبی کے شہر کا دروازہ رہے، علم کا دروازہ رہے، انہوں نے علم کو نشر کیا، اور جو ان کی مخالفت کرتے رہے انہوں نے علم کو کم کرنا شروع کر دیا. صلوات پڑھیے محمد معیار قائم کیجیے. معیار، اس لیے کہ اگر معیار ہمارے پاس نہیں ہے، بغیر معیار کے کچھ نہیں ہوگا. لہذا صحابی کا بھی اپنا ایک معیار ہے، اہل بیت علیہ السلام کا بھی اپنا ایک معیار ہے. نبی جو دے اسے دے دو. نبی نے کیا نہیں دیا؟ سب کچھ نبی دے کے چلے گئے. بے شک. عمر وکیل خیبر یہ سب پڑھنے والا ہے، مگر یاد رکھیے نبی نے دین مکمل کیا. نبی نے جگہ جگہ پر اپنے اہل بیت کو پیشہ پایا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اور غدیر خون تک، غدیر خون سے لے کر پھر اس کے بعد کربلا تک، کیا کوئی معیار قائم نہیں کر سکتا؟ معیار قائم نہیں. وہ ذوالعشیرہ کی دعوت، توجہ کیجیے گا میرا عزیز. اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے تو پوری تاریخ سمجھ میں آ جائے گی. وہ ذوالعشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر، توجہ کیجیے گا، یاد کر کے جائیں. وہ ذوالعشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر. حیات دین کی ہاں میں ہے تو بقا نام ہے. توجہ کیا آپ نے؟ حیات عجیب و غریب ہے، پوری مجلس سمجھ میں آ جائے اگر یہ شعر سمجھ میں آ جائے. وہ ذوالعشیرہ کی دعوت، یہ کربلا کا سفر. واہ. حیات دین کی ہاں میں ہے تو بقا
نام باپ نے ہاں کی دعوت ذوالعشیرہ میں، میری کون مدد کرے گا؟ یا رسول اللہ میں، توجہ کیجیے گا، یا رسول اللہ میں۔ ادھر بیٹے کو دیکھیے کربلا میں، یزید نے کیا چاہا؟ بیعت، کیا بیعت کی؟ نہیں، انکار کیا۔ اگر حیات دین و اسلام باپ کی ہاں میں تھی، اس لیے کہ اس وقت حیات کا مسئلہ تھا، بقا کا نہیں، چونکہ دین اور اسلام پھیلایا جا رہا تھا، اس وقت نبی کو مددگار چاہیے تھا۔ نبی نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کے بیان کیا کہ اگر تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو اس مشن میں میرا ساتھ دے تو میرا بھائی بھی، میرا خلیفہ بھی، میرا وزیر بھی، میرا جانشین، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ کس نے کہا میں 11 12 13 یہ عمر لکھی ہے، سال تھی کس کی؟ امیر کائنات کیوں کیا اعلان ہم دیں گے آپ کا ساتھ، یہ ہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اس ہاں میں حیات اسلام تھی، اور جب بیٹے نے کربلا میں آ کے نہ کی ہے کہ بیعت ہم نہیں کریں گے، اس نہ میں بقائے دین تھی، لہذا اگر ہاں اور نہ کو سمجھ لیا جائے تو کلمہ توحید کو سمجھ لیا جائے، لا الہ الا اللہ، ہاں اور نہ ہی تو ہے۔ مجھے بتائیے کلمے میں ہے کیا؟ ایک کلمے میں ہے کیا؟ ہاں اور نہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے خدا مگر ایک ہے اللہ، یہی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی پہ بنیاد ہے اسلام کی۔ ادھر باپ ہاں کہہ رہا ہے، ادھر بیٹا منع کر رہا ہے، اور اگر آواز میری ماں بہنوں کے پاس بھی جا رہی ہے تو ایک معیار اور دے کے جا رہا ہے، یاد رکھیے گا، اور اگر نہیں جا رہی ہے تو آپ گھر تک پہنچائیے گا۔ اسلام نے 2 چیزوں کو رکھا، ایک حیا کو رکھا، ایک پردے کو رکھا۔ اسلام نے 2 چیزوں کو رکھا، ایک حیا کو رکھا، ایک پردے کو رکھا۔ جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں، بے دین ہے وہ انسان جس کی حیا ختم ہو جائے، یہ حدیث ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ ایک حیا کو رکھا، ایک پردے کو رکھا۔ ایک چیز رکھ دیتا پروردگار کافی تھی، چاہے حیا رکھ دیتا عورتوں کے لیے یا پردہ رکھ دیتا، 2 چیزیں رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ توجہ کیجیے گا، اگر واقعا سمجھ میں آ جائے تو آپ دعا دیجیے گا۔ حیا کو رکھا، پردے کو رکھا، 2 چیزوں کو کیوں رکھا؟ کہا اس لیے کہ پردہ نامحرم کو میری ماں بہن کے پاس آنے سے منع کرتا ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ پردہ نامحرم کو میری ماں بہن کے پاس آنے سے منع کرتا ہے۔ حیا کو کیوں رکھا؟ اس لیے کہ حیا میری ماں بہن کو نامحرم کے پاس جانے سے منع کرتا ہے۔ لہذا یہ معیار رسول اسلام نے ہمیں دیا، جو رسول دے اسے دیجیے، جس سے رسول منع کرے اس سے منع ہو جائے۔ امام حسن علیہ السلام کے سلسلے سے بھی، کیونکہ بہت ہی کم میرے پاس رہا ہے، ایک بس، کیونکہ امام حسن کے سلسلے سے بھی ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اے رسول اللہ کے بیٹے، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ امام نے کہا تو جوان ہو گئی ہے تو شادی کرو نا، توجہ کیجیے گا، ان کی بیٹیاں جوان ہیں، معیار دیکھے گا امام کہ آج آپ عرصہ دینے کے لیے آئے ہیں رسول اللہ کا بھی اور امام حسن علیہ السلام، معیار دیکھیے ان کی جوان بیٹیاں ہیں، اس معیار پہ اپنے آپ کو لائیے گا۔ اس لیے کہ اگر ہمارا ان مجلسوں میں کوئی دینی معیار قائم نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا مجلس کا کوئی فائدہ۔ دینی معیار قائم کیجیے مجلسوں میں۔ دینی معیار یہ ہے، میری بیٹی جوان ہو گئی مولا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر شادی کرو نا، مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ توجہ کیجیے گا، شادی کرو، اور اس سے کرو مولا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، توجہ کیجیے گا، مال دیکھ کے شادی نہ کرو، دولت دیکھ کے شادی نہ کرو، اگر شادی کرنا چاہتے تو
ایمان دیکھ کے شادی کی۔ ہمارے یہاں ہر کام پوچھا جاتا ہے، ہر چیز پوچھی جاتی ہے، بھائی ان کے پاس زمین ہے، ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس نوکری ہے۔ نہیں پوچھا جاتا تو پھر یہ نہیں پوچھا جاتا کہ با ایمان ہے کہ نہیں ہے، با کردار ہے کہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ معیار دولت نہیں ہے، معیار زمین جائیداد نہیں ہے، اسلام میں معیار ایمان ہے۔ مولانا نے فرمایا، امام حسن علیہ السلام نے، اگر شادی کرنا چاہتے تو کسی ایماندار سے شادی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شادی کے بعد دو ہی کنڈیشن ہوتی ہیں، یا تو شوہر بیوی سے محبت کرے گا یا محبت نہیں کرے گا، یہ دو ہی ہوتی ہیں۔ جن کی شادی ہوئی ہے وہ دیکھ کے اپنے آپ، یا تو شادی کے بعد محبت یا پھر محبت نہیں۔ اگر ایماندار ہے تو محبت میں اضافہ ہوگا، اور اگر بے ایمان ہے، اگر ایماندار ہے، بے ایمان تو پریشانی کرے گا۔ اگر ایماندار ہے اور محبت ہے تو محبت میں اضافہ ہوگا، اور اگر محبت نہیں ہے، کچھ حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ محبت نہیں کرتا، مگر ایماندار ہونے کی وجہ سے تمہاری بیٹی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ یہ معیار امام حسن علیہ السلام نے قائم کیا کہ دیکھو، اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو ایماندار سے شادی کرنا، دولت نہ دیکھنا، مال نہ دیکھنا، اگر دیکھنا چاہتے ہو تو کردار دیکھنا۔ معیار کردار ہے، ایمان ہے، اس لیے کہ با ایمان انسان پریشان نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ بس میرے عزیزوں، رسول اسلام اس دنیا سے جا رہے ہیں، دو چار آنسو، میں یہ تو نہیں کہتا کہ مکمل طور پر یہ آنسو آپ کو جنت میں لائے، اس لیے کہ معیار صرف آنسو نہیں ہے، معیار عمل اور کردار ہے۔ اس لیے کہ منبر بہکانے کی جگہ نہیں، آپ کو بہکا کے نہیں جانا، اس لیے کہ عمل انجام دیجیے، کیونکہ برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد تب پہنچیں گے آپ، اس وقت شفاعت ہوگی۔ برزخ میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، برزخ خود آپ اپنے اعتبار سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے گزاریں گے۔ رسول اسلام اس دنیا سے جانے والے ہیں، خواہش کا اظہار کیا، رسول اسلام مجھے مسجد میں لے کے جائیے، رسول مسجد میں جائیں گے، رسول نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو بولے لو۔ یہ بھی رسول کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہم نہ جانے کتنی باتیں مرنے سے پہلے کرتے ہیں، مگر نہیں کرتے، نہ تو وصیت کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا حق ہمارے اوپر ہے بولے لو۔ قبر پہ کھڑا ہو کے بیٹا کہہ رہا ہے، اگر کوئی لائق ہے وہ کہہ رہا ہے، نالائق وہ بھی نہیں کہتا کہ اگر میرے باپ پہ کسی کا قبضہ ہے وہ لے لیجیے، کہ لائق بیٹے کا ہے، ورنہ جو چھوڑ کے گیا ہے وہ میراث ہے، سب آگے جائے۔ رسول اسلام مسجد میں آئے، جس کا جو حق میرے اوپر ہے، میری گردن پہ وہ لے لیجیے۔ ایک صحابی اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ، فلاں جگہ جا رہے تھے، آپ نے اپنی اونٹنی کو تازیانہ مارا، وہ تازیانہ پہ اتنی کہنا لگا، وہ میری پشت پہ رہ گیا، میں آپ سے احساس دینا چاہتا ہوں، توجہ بھی دے کر۔ یہ نبی نے کوئی تازیانہ جو اس وقت رکھتے ہوئے اپنے صحابی کو بھیجا کہ جاؤ فاطمہ کے گھر جاؤ، جانے کے بعد تازیانہ کرو۔ اب جو شہزادی کے دروازے پہ صحابی پہنچنے کے بعد تب تازیانہ دے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جیسے تازیانہ کا نام سنا، شہزادی نے بھی کیا کرنا، تازیانہ کیوں میرا بابا مانگ رہا ہے، تازیانہ میرا بابا کیوں طلب کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ بیمار ہے، ابھی کہ جانے کی کوئی صحت نہیں ہے میرے بابا میں۔ یعنی شہزادی ایک صحابی نے اپنے حق کا اظہار کیا ہے کہ فلاں وقت آپ نے اپنی اونٹنی کو تازیانہ لگایا تھا، لہٰذا وہ میرے لگ گیا تھا، میں اس کا قصاص لینا چاہتا تھا۔ عزیزو، جناب فاطمہ زہرا
حسین جاؤ مسجد میں جاؤ جانے کے بعد کہو میرے پاپا میں صدر نہیں ہے یہ میرے پاپا تازیانہ بتا تم جاؤ جانے کے بعد اس صحابی سے کہو کہ ہم اپنے اوپر تازیانہ دینے کو تیار ہیں. ایک مطلب وہ صحابی کہتا ہے کہ میں وہاں پر اس وجہ سے تازیانہ یا رسول اللہ نے فرمایا کہ آپ سے قصاص ہوئی میری پشت پہ تازیانہ لگا تھا اور اس پر میری پشت لگ گئی. رسول اسلام نے آبا کا دامن ہٹایا ہٹانے کے بعد کچھ کو نہیں پایا اس نے کوہ نبوت کا موضوع دیا یا رسول اللہ مجھے معاف کر اس لیے میں نے اس وجہ سے نہیں کہ آپ سے قصاص ہوئی. میں کہوں گا یا رسول اللہ ابھی تازیانہ آیا ہے تازیانہ کا لایا نہیں گیا جزاکم اللہ خیر اور کیا شرمایا نہ کرے آپ آسمان برابر بات ہے اس شرمایا کہ آپ کو کیا کہے گا اس لیے کہ آنسو آپ ہی کے لیے. میرے عزیزوں میں کہوں گا یا رسول اللہ یہ تازیانہ جو آپ منگایا تھا وہ لگا نہیں ہے مگر آئیے کربلا کے میدان میں کیا نام محرم ہے کیا نام محرم. اب شہزادیوں کو قید کر کے لے جایا جا رہا ہے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا. شہزادی جو اپنے بھائی سے اتنی محبت کرتی ہو شہزادی بھائی سے اتنی محبت کرتی تھی. میرے عزیزوں کوئی لاشا ایسا نہیں ہے کہ جس پہ جناب زینب نے گریا نہیں کیا. حسین لاشیں لاتے رہے زینب روتی رہی. اے میرے بھیا میں آپ کے ساتھ شریک ہوں ہر غم میں شریک تھی زینب. میرے عزیزوں جب ستم گروں نے قیدی بنا لیا ہاتھ پسے پشت باندھ دیے شہزادی کو بھائی کے لاشے کے پاس سے گزارا گیا. اور جو بہن اتنی محبت کرتی ہو میرے عزیزوں ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے آپ کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیا. اے میرے بھیا طرف گئی جناب زینب اور رخ کر لیا مدینے کا. میرے نانا میرے چادر بھی نہیں ہے تاکہ میں اپنی چادر اپنے بھائی کو کفن میں توڑ دے دیتی. اے میرے نانا میرے بھیا کا لاشا بھی گورو کفن. جزاکم اللہ خیر الجزاء. آپ جناب فاطمہ زہرا کو پوچھا دیں گے جناب فاطمہ زہرا کے درد جگر امام حسن کا. امام حسن کو 14 بنت اشعث نے زہر دیا. زہر کھانے کے بعد میرے عزیزوں جگر کے ٹکڑے کشت میں آنے لگے. جزاکم اللہ خیر الجزاء. پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم علیہ السلام. جگر کے ٹکڑے کشت میں آخری جملہ ہے میرے عزیزوں جگر کے ٹکڑے کشت میں آنے لگے. مرتبہ کسی نے بیان کیا کہ اے مولا آپ کی بہن زینب آپ سے ملاقات کرنا چاہو. جزاکم اللہ خیر الجزاء. آپ کی بہن آپ سے ملاقات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرے بھیا اس تشت کو اٹھا کے چھپا دو. شرمائے نے میرا جزاکم اللہ خیر الجزاء. اس تشت کو اٹھا کے چھپا دو اس لیے کہ میری بہن میرے جگر کے ٹکڑوں کو دیکھے گی تو برداشت نہ کر پائے گی. مولا میرے آقا کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے ارے یہی آپ کی بہن زینب ہے جس نے قاسم کے ٹکڑوں کو دیکھا علی اکبر کی لاش کو دیکھا اس نے اپنے بھیا حسین کے لاشے کو دیکھا. شمر گردن پہ خنجر چلا رہا تھا بہن دیکھ رہی تھی. او شیر ارے میری ماں نے چکیا پیس کے پالا میرا